نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف اور توصیف صرف ایک اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے. وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا خالق، مالک، مدبر نہیں ہے. وہ اپنی صفات میں، اپنے ناموں میں بھی اکیلا ہے کہ سننے والا ہے تو بس وہ ایک ہی ہے جو دور کی، نزدیک کی، ظاہر کی، دل کی، اکیلوں کی، سب کی ایک ساتھ سنتا ہے. اس کے علاوہ پھر اور کوئی نہیں ہے سننے والا. اور پھر جب وہ اکیلا رازق ہے، جب وہ اکیلا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں موت و حیات، بیماری و شفا اور ساری چیزیں، اس کائنات کی ساری چیزیں صرف اسی کی ہیں، تو پھر ہماری دعاؤں کا حقدار، ہماری التجاؤں کا حقدار، ہمارے سجدوں کا حقدار، ہماری قربانی کا حقدار وہ صرف اکیلا ہے. اس کے علاوہ جس کسی اور کی عبادت کی جا رہی ہے وہ سب عبادتیں باطل ہیں، جھوٹ ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان مقدس ہستیوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت میں سے چنا، ان تک وہ پیغام پہنچایا کہ جس پر چل کر ہم انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور جن مقدس ہستیوں نے اللہ کی دی گئی یہ امانت ہم انسانوں تک بغیر کسی کمی کوتاہی کے پہنچا دی. اور خصوصی درود و سلام ہو ان نبیوں کے امام، ساری انسانیت کے سردار، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، آج ایک نئے اسلامی سال 1446 1446 یا 1440 پر 6 کی آج 5 تاریخ ہے. ہم مسلمانوں کو یہ تو معلوم ہے کہ ہمارے اسلامی کیلنڈر، وہ کیلنڈر جو اسلام کی بنیاد پر ہم مسلمانوں کا الگ کیلنڈر ہے، اس کا پہلا مہینہ محرم ہے. لیکن کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب اسلامی کیلنڈر بنایا گیا تو کس تاریخ کو یا کس واقعے کو سامنے رکھ کر بنایا گیا کہ اس تاریخ سے ہمارا اسلامی کیلنڈر ہوگا؟ جو بھی کیلنڈر ہے ان کی کچھ نہ کچھ تاریخ ہے. جیسے عیسائیوں کا کیلنڈر ہے جو جس کو زیادہ ہم جس پہ چلتے ہیں، یا جو معروف ہے، جو زیادہ مشہور ہے، وہ کیلنڈر انہوں نے بنایا ہے اپنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے. ایسا یہ کیلنڈر ہے جو ہمارے برادران وطن غیر مسلم یا ہندو اور جس پہ زیادہ چلتے ہیں، چونکہ ان کی عبادتیں چاند سے زیادہ منسلک ہیں. وہ چاند میں خدائیت کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ.
حالانکہ چاند مخلوق ہے، لیکن چونکہ ان کی عبادتیں چاند وغیرہ سے متعلق ہیں تو انہوں نے اپنا کیلنڈر چاند پہ بنایا ہوا ہے. ایسے ہی یہودیوں کی تاریخ ہے، انہوں نے اپنے کسی اہم واقعے کو لے کر اپنا کیلنڈر بنایا ہے. اور بھی دوسری قومیں ہیں، آپ جانتے ہیں الگ الگ طرح کے کیلنڈر ہیں، انہوں نے اپنے اپنے مذہب کی ایک اہم چیز کو واقعی سامنے رکھ کر کیلنڈر کی بنیاد رکھی ہے. ہمارے اسلام کے کیلنڈر کی شروعات 21 واقعے کو بنیاد بنا کر اس کی شروعات کی گئی ہے. واقعہ یہ ہے کہ جب 17 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 27 سال ہو گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی. اس زمانے میں الحمدللہ دنیا کے اکثر و بیشتر حصے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرا رہا تھا. ادھر یمن اور ادھر جتنا آج کل یورپ وغیرہ ہے وہاں پر قیصر کی ساری سلطنتیں، فلسطین وغیرہ سب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھیں. اور دوسری طرف یہ جو ایران وغیرہ ہے، فارس جہاں پہ بڑی کسرا کی حکومت تھی، سب کو مسلمانوں نے فتح کر دیا تھا. دنیا کے اکثر و بیشتر حصے پر مسلمانوں کی حکومت تھی. تو اس وقت خلیفہ مدینے میں رہتے ہوئے ہر ملک میں جو انہوں نے اپنے گورنر مقرر کیے تھے، اور وہ سب صحابہ تھے، بڑے بڑے ہمارے صحابہ، ان سے خبر لیا کرتے تھے. خطوط کا سلسلہ جاری ہوتا تھا. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا وہاں کے حالات وغیرہ جاننے کے لیے. تو انہوں نے جواب میں یہ لکھا کہ اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المؤمنین، آپ کے خطوط ہم تک پہنچتے ہیں لیکن یہ معلوم نہیں پڑتا کہ کب آپ نے لکھا ہے، کتنے دن پہلے بھیجا گیا ہے، تو ہمیں تو تاریخ معلوم ہونی چاہیے. تو پھر جب ان کا یہ سوال آیا کہ اس پہ تاریخ وغیرہ نہیں رہتی ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اب تو الحمدللہ ہم مسلمانوں کا الگ دین، ہماری الگ حکومت، ہمارا الگ کلچر، اور صرف چھوٹا موٹا نہیں، ساری دنیا پہ اب ہماری حکومت چل رہی ہے، تو اب ہمارا الگ سے کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے. ہم عیسائیوں کے کیلنڈر کے محتاج نہیں ہیں، ہم یہودیوں کے کیلنڈر کے محتاج نہیں ہیں، ہم ان وثنی لوگ، بت پرست لوگوں کے کیلنڈر کے محتاج نہیں ہیں جو چاندوں پہ عقیدہ رکھ کر اس کو بنیاد بنا کر چلتے ہیں. ہمارا اپنا الگ کیلنڈر ہونا چاہیے. تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک عادت تھی، کوئی بھی کام مشورے سے کرتے، کوئی بھی کام مشورے سے کرتے. انہوں نے اعلان کروا دیا مدینہ اور آس پاس، اعلان کر دیا کہ جتنے صحابہ کرام ہیں وہ معزز ہستیاں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی حالت میں ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہے، وہ سارے جمع ہو جائیں، ایک اہم چیز پر مشورہ کرنا. جمع ہو گئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بلند قامت، بلند مرتبہ، بہت ہی اپنی شخصیت میں اہم چیزیں رکھنے والے، وہ گویا ہوئے کہ اب ہمارا اسلام الحمدللہ الگ مذہب، الگ ملت، الگ پہچان، بلکہ ہم سب پر حاوی، ہم مسلمانی اب دنیا کے حاکم ہیں. ہمارا ایک الگ کیلنڈر ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے اسلام کو، اپنی تاریخ کو پہچانیں. آپ مجھے مشورہ دو کس چیز کو بنیاد بنائیں گے؟ سب سے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ ہم سورج کے مطابق تاریخ رکھیں، جیسے کہ یہ عیسائی تاریخ ہے، عیسوی تاریخ جس کو انگریز اپناتے ہیں، اس پہ چلے، یا اس سے پہلے کچھ لوگ چاند کی مطابق اپنی تاریخ سمجھتے تھے، اس کو بنیاد بنائیں. تو پھر خود حضرت عمر بن خطاب گویا ہوئے کہ دیکھو اسلام کسی ایک مذہب، کسی ایک کلچر، کسی ایک قوم کا نہیں ہے. ابھی تو اسلام ساری انسانیت کے لیے، اس میں بہت سارے لوگ آتے جائیں گے، پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے، جاہل بھی ہوں گے، شہری بھی ہوں گے، بدو بھی ہوں گے. تاریخ پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ چاند ہے، سورج کے مقابلے میں چاند ہے، کیونکہ چاند بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، تو اس کے ذریعے ہم نشانی یا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مہینہ بڑھ چکا ہے یا کتنا گھٹ چکا ہے. سورج میں یہ چیز نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ ہم چاند کو بنیاد بنائیں گے، ہماری اسلامی تاریخ کی بنیاد چاند پر ہوگی. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ طے ہوگا. اب پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چاند کے مطابق چلیں گے، لیکن ابتدا کہاں سے کرنا ہے؟ ابتدا
किस वाक़े से हो कि हमारा कैलेंडर यहाँ से शुरू होता है। असल में इस्लाम में बहुत वाक़ियात हैं जो बड़ी बड़ी अहम हैं, जैसे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, जी यकीनन बहुत ही अहम चीज़ है। नबी वसल्लम के आने से पहले दुनिया सारी जहालत में थी, जुल्म, औरतों की बेहुरमती, तिजारतों में धोखाधड़ी और फिर माशरे सब बर्बाद थे। नबी वसल्लम की पैदाइश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक नूर फैला, हिदायत मिली, ये भी बहुत अहम चीज़ है। या फिर एक और एक नबी वसल्लम की नबूवत का वाक़या कि जब नबी वसल्लम नबी बनाए गए, वो भी एक अहम वाक़या है। यह है कि इस्लामी तारीख में ग़ज़वा बदर, जिस जंग से इस्लाम और कुफ्र में क्या हुआ, फुरकान, इस्लाम और कुफ्र में पहचान हुई थी, वो भी बड़ा अहम वाक़या है। या उसके बाद और एक वाक़या है फतह मक्का का, जिसे मक्का फतह हुआ और फिर इस्लाम पूरी तरीके से छा गया। फतह मक्का तक अभी मामला वाज़ेह नहीं था, इस्लाम जीतेगा कि कुफ्र जीतेगा और क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब मक्का फतह हो गया तो सारे अरब लोगों को यकीन हो गया कि अब इस्लाम को कोई नहीं रोक सकता, अब इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता। तो फिर सारे अरब के लोग मुसलमान हो गए थे, वो भी बहुत बड़ा वाक़या। या फिर उसके बाद और एक बड़ा वाक़या है हज्जतुल वदा का, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 1 लाख से ज्यादा सहाबा के साथ बहुत ही शान और शौकत के साथ, बहुत ही शान और शौकत के साथ उस मक्के में हज फरमाया था कि जिस मक्के में, जिस काबतुल्लाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी जाती थी, धमकाया जाता था, डराया जाता था, सताया जाता था। हज्जतुल वदा बहुत बड़ा वाक़या। तो अब इसमें सहाबा कराम में ये बातचीत चलेगी कि किस वाक़े को बुनियाद बनाए। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गोया हुए कि देखो ये वाक़ियात, जितने इस्लामी हमारे तारीख़ी वाक़ियात हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम अपने इस्लामी कैलेंडर की बुनियाद करेंगे, ये सब अहम है, लेकिन उसमें सबसे अहम वाक़या हिजरत रसूल का है। हिजरत जब हुई थी तभी से इस्लाम को ताकत मिली है। और उन्होंने कहा कि हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत को बुनियाद बनाकर इस्लामी कैलेंडर नहीं बनाएंगे कि ईसाई लोगों ने अपने नबी की पैदाइश पर बनाया है, या और भी दूसरे वाक़ियात जो भी हो सकते हैं, वफात पर भी नहीं बनाएंगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर भी तारीख नहीं बनाएंगे कि वो तो क्या था, गम का माहौल था। उस दिन जो सहाबा कराम दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किसी को चाहता है, सहाबा कराम ने रसूल को चाहा था। उस दिन सहाबा कराम पे गम के पहाड़ टूट पड़े थे। वो वाक़या भी इस लायक नहीं है कि उसको बुनियाद बनाकर इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत की जाए। नबूवत भी इस्लामी तारीख की इब्तिदा के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि नबूवत की शुरू दौर में मुसलमानों को सताया जाता था, बिलाल को घसीटा जाता था, अम्मार बिन यासिर को हर तरह की तकलीफें दी जाती थी, सब परेशान थे। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि हिजरत का वाक़या, कि जिस वाक़ये के बाद इस्लाम को शान और शौकत नसीब है, अलग एक मुल्क, अलग एक सोसाइटी, एक अलग जगह मिल गई। और फिर हिजरत के बाद मुसलमान खुल्लम खुल्ला नमाज पढ़ने लगे, खुल्लम खुल्ला ईदें करने लगे। और हिजरत के बाद ही इस्लामी फुतूहात, जंगें सब शुरू हुई हैं। तो हम हिजरत को बुनियाद बनाएंगे, हिजरत से हमारा इस्लामी साल शुरू होगा। तो सब इस पर मुत्तफिक हो गए कि हाँ ये बहुत अहम चीज़ है, हिजरत ही से इस्लाम को तक़वीत मिली है, इंशाअल्लाह हम इसको अपनी बुनियाद बनाते हैं। अब फिर यह शुरू हुआ कि हिजरत से हमारा कैलेंडर शुरू होगा और चांद के मुताबिक होगा। लेकिन पहला महीना कौन सा होगा? पहला महीना, अब कुछ 12 महीने हैं, 12 महीने तो हैं, लेकिन अब किस महीने से शुरू करें? बाद में कहा कि नहीं, रमजान हमारा पहला महीना होगा, क्योंकि रमजान इस सारे महीनों का सरदार है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुरान नाजिल हुआ था, और फिर मुसलमानों के लिए इसमें रूहानी मंजर और एक रूहानी एक कैफियत होती है, इसकी कदर कीमत बहुत ज्यादा है दिलों में, इससे शुरू करेंगे। लेकिन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि देखो, जब हमने हिजरत को बुनियाद बनाई है, जब हमने अपने इस्लामी कैलेंडर के लिए हिजरत के वाक़ये को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के से मदीने के हिजरत के वाक़ये को बुनियाद बनाई है, तो हिजरत जिस महीने में हुई, जिस महीने में हिजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, उस महीने को अपना पहला मान लेते हैं। तो देखा गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत तो रबीउल अव्वल में की, लेकिन हिजरत की तैयारी, हिजरत की प्लानिंग माह मुहर्रम से शुरू की थी। हिजरत की तैयारी माह मुहर्रम से शुरू की थी। तो कहा कि नहीं, मुहर्रम हमारा इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होगा। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने यह भी कहा कि हाँ मुहर्रम का महीना दुरुस्त है, क्योंकि मुहर्रम तक हाजी लोग हज करके अपने अपने घर चले जाते हैं।
کیونکہ حج کی وجہ سے 3-4 مہینے پہلے لوگ آ کے مکہ میں رہ جاتے ہیں, اپنی اپنی عبادت میں لگے رہتے ہیں, مصروف ہوتے ہیں حج کی وجہ سے. ذی الحجہ ختم ہوتے ہی محرم تک اپنے اپنے شہروں کو جا کر پھر نئے سے تجارت, اپنے اپنے نئے سے کاروبار شروع کرتے ہیں. تو پھر یہ محرم اچھا لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال ہوگا. تو حضرات یہ تاریخ تھی ہمارے اپنے اسلام کی, ہمارے اپنے کیلنڈر کی, کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی مشورے کے ساتھ یہ طے کر کے اس کو طے کیا کہ ہمارا اسلامی کیلنڈر 1 محرم سے ہجری کے سال سے شروع ہوگا. اچھا, مجھے اس میں اور ایک چیز بتلانی ہے, وہ یہ بتلانی ہے کہ جو اسلامی تاریخ کی ابتدا, اسلامی کیلنڈر کی ابتدا, اس کام کا صحرا بنایا جاتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ ایک ہی کام نہیں ہے جو حضرت عمر بن خطاب نے کیا ہے, بلکہ ساری دنیا معترف ہے کہ ان سے اچھی حکومت بہت کم لوگ چلا پائے ہیں, ان سے اچھے انصاف کی حکومت کسی کے بس کی بات نہیں. فوج کا سسٹم کہ نہیں, کچھ خاص لوگ ہونا چاہیے جو اپنے وطن کی حفاظت کریں, اسلام کی حفاظت کریں, سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب نے بنایا. فوج کی تنخواہ کا سسٹم حضرت عمر بن خطاب نے شروع کیا. بازار کا سسٹم کہ بازار میں نگرانی ہو, ترازو وغیرہ تولے جائے اور اس کے آداب وغیرہ مقرر ہو, عمر بن خطاب نے شروع کیا. سفر کا سسٹم, سفر پہ جگہ جگہ سرائے بنانا آرام کے لیے, گھوڑوں کو پانی پینے کے لیے یا اونٹوں کو آرام کرنے کے لیے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں. اگر آپ کتابیں پڑھیں گے, صرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حکومت چلانے کا کیا کیا انداز دیا ہے, بہت لکھا گیا ہے اس پہ, بہت لکھا گیا ہے. بہت اونچے قد, یعنی علم و فضل کے لحاظ سے حضرت عمر بن خطاب کا مقام بہت اونچا تھا, معمولی قسم کے آدمی نہیں تھے. جاہلیت میں بھی, اسلام سے پہلے میں بھی حضرت عمر کی بہت عزت تھی, بہت لوگ ان کو عزت دیتے تھے, بڑا مقام تھا ان کا. مکہ کے, اہل مکہ کے سفیر تھے, یعنی اگر کفار مکہ یا مشرکین مکہ یا جو مکہ کے لگتے ہیں ان کو کوئی بھی معاہدہ کر رہا ہوتا کسی قوم کے ساتھ, کسی قبیلے کے ساتھ, تو مکہ والے کس کو بھیجتے اپنی طرف سے کہ جی جا کے ان سے معاہدہ کر کے آئیں گے, ڈیل کر کے آئیں گے, شروع تو ضوابط طے کر کے آئیں گے. حضرت عمر بن خطاب کو بھیجتے تھے. اسی لیے نبی کریم سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس عمر کے ذریعے, اس عمر یا ابو جہل کے ذریعے تمہیں جو اسلام کو قوی کر, اسلام کو تو عزت دے, اسلام بہت کمزور ہے, مسلمانوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے, ایک بڑے سہارے کی ضرورت ہے, عمر بن خطاب کے ذریعے تو مجھ کو عطا کر. حضرات, یہ صرف حضرت عمر بن خطاب نہیں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنے صحابہ دیے تھے, ہر صحابی اپنے اپنے ذات میں بہت بڑے عالم بھی, بہت بڑے بہادر بھی, بہت بڑے سمجھدار بھی, بہت بڑے لیڈر بھی تھے. یہ ایک راز ہے, یہ چیز سمجھیے. یہ محرم کا مہینہ ہے, اس میں کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں, وہ صحابہ کرام جن کی محبت کو اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے, وہ صحابہ کرام جو اسلام کے خاطر بھوکے بھی رہے, پیسے بھی رہے, اپنا مال بھی لٹایا, اپنی جانیں بھی لٹائیں, اپنا گھر بھی لٹایا, سب کچھ لٹایا. کچھ لوگ صحابہ کرام پہ تانا زنی کرتے ہیں. ایسے حال میں ہم پر ضرور ہے کہ ہم صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں, ان کا ہم پر کیا احسان ہے, ان کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں, ان کی کوششوں کی وجہ سے اور ان کی ان مصیبتوں میں صبر کرنے کی وجہ سے اسلام کا یہ نور, یہ توحید کا یہ نور, جمعہ کی یہ عبادت, رمضان کی یہ عبادت, یہ توحید ہم سب کو پہنچی ہے. ہر صحابی, حضرت ابوبکر کو دیکھ لو, ان کا ایک الگ مقام, ان کی ایک الگ عجیب عادت, ان کی ایک عجیب خصوصیت, ان کی ایک عجیب صلاحیت, عمر کی الگ صلاحیت, عثمان کی عجیب ایک چیز, ان کی طاقت, حضرت علی کی الگ شجاعت, حضرت زید بن ثابت ان کا پڑھنا پڑھنا لکھانا ان کا کام. اور پھر دوسری طرف دیکھیں دوسرے صحابہ. بہرحال علماء کرام نے اس کو لکھا ہے. اور ایک بات, نکتے کی بات بتانا چاہتا ہوں. اللہ نے قرآن میں کہا الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. کچھ علماء کرام بھی جب تقریر وغیرہ کرتے ہیں تو یاد پڑھتے ہیں الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہ نے کہا کہ ساری تعریف اللہ کے لیے, اور اللہ کے کچھ خصوصی بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے ان پر سلامتی ہو.
وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اور سلامتی ہو، خوشی ہو، ہر طرح کی خوشیاں ہوں کن کے لیے؟ ان کچھ بندوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ اس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے مفسرین نے کچھ صحابہ سے نقل کیا ہے کہ اس آیت میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں پر سلامتی ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، ان سے مراد صحابہ کرام ہے۔ اللہ نے ان کو چن لیا تھا، یعنی جیسے اللہ نے یہ چنا تھا کہ آخری نبی محمد بننے ہیں، جیسے اللہ نے یہ لکھ دیا تھا کہ آخری دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ محمد بن عبداللہ کو دینا ہے، تو اللہ کو معلوم تھا کہ اس آخری دین، اس سب سے اہم دین کی خدمت کے لیے کچھ اچھے جانوں کی ضرورت ہے، کچھ مخلص لوگوں کی ضرورت ہے جو منافق نہ ہو، جو نہ گھبراتے ہو، جو نہ ڈرتے ہو، جو بیچ میں ساتھ نہ چھوڑتے ہو، جو اپنے ہوش حواس، اپنے سچائی کے لحاظ سے سچے وفادار۔ اب اللہ نے دیکھا کہ اس آخری نبی کے آخری دن جو قیامت تک رہنا ہے، اس کی حفاظت کے لیے سخت جانوں کی ضرورت ہے، مخلص، محسن، متقی لوگوں کی ضرورت ہے، بیکار قسم کے لوگوں کی نہیں، جو ڈر جائیں، جو بھاگ جائیں، جو بیچ میں ساتھ چھوڑ جائیں، یا یہ کہ وہ دین سے بڑھ کر دوسروں کو ترجیح دیں، اپنے دوسرے کاموں کو ترجیح دیں، نہیں، ایسا نہیں، سچے لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے اسی وقت چن لیا تھا، یہ جو ابو بکر ہے، یہ جو عمر ہے، یہ جو عثمان ہے، یہ جو علی ہے، اور یہ جو عشرہ مبشرہ جتنے ہمارے سارے نام ہیں، طلحہ اور پھر زبیر اور پھر عبد الرحمن بن عوف وغیرہ، یہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ دل کے پکے ہیں، یہ اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اللہ نے اسی وقت ان کو چن لیا تھا۔ ایک صحابی نے کہا تھا کہ اے لوگوں، اگر پیروی کرنا ہو تو ان صحابہ کی کرو، کیونکہ یہ ساری انسانیت میں سب سے افضل تھے، دل کے سچے، زبان کے پاک، اور پھر ظاہری اعمال پہ توجہ دینے والے نہیں، تکلف کرنے والے، ظاہر اپن دکھانے والے نہیں، مخلص لوگ ہیں، محسن لوگ ہیں، یہ سب کے سب جنتی ہیں، ان کی پیروی کرو۔ اللہ نے قرآن میں ان صحابہ کے بارے میں کہا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ۔ اللہ نے خصوصی رحم فرمایا نبی پر، مہاجرین صحابہ پر، انصار صحابہ پر۔ یہ مہاجر صحابہ، انصار صحابہ سب کو معلوم ہے، مہاجر صحابہ جو مکہ چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اسلام کے خاطر سب کچھ قربان دے کر مکہ آئے تھے۔ اور یہ انصار صحابہ، مدینے والے صحابہ، جنہوں نے مہاجر صحابہ کو اپنایا صرف اسلام کی بنیاد پر، اپنا ان کو گھر دے دیا، اپنی جائیدادیں دے دی، اپنا کاروبار ان کو دے دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے خصوصی رحم کیا نبی پر، صحابہ، مہاجر صحابہ پر، انصار صحابہ پر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ الذین، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کی مدد کی مشکل گھڑی میں۔ ایک وقت تھا، بہت مشکل حالات تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، بہت گرمی میں بہت دور تک، تقریباً 2000 کلومیٹر چلنا تھا۔ غزوہ تبوک آپ کو معلوم ہے، غزوہ تبوک یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سالوں میں، آخری عمر میں ہونے والی ایک جنگ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے شروع دور میں فتح مکہ تک کن سے لڑتے رہے؟ مشرکین مکہ سے، عرب سے لڑتے رہے، مشرک لوگوں سے لڑتے رہے۔ لیکن جب اسلام پھیلنے لگا اور کچھ کی ترقی ہونے لگی تو تبوک مکہ سے، مدینہ سے تقریباً 2000 کلومیٹر کی دوری پہ پڑتا ہے، فلسطین کی طرف، مصر کی طرف۔ وہاں پہ عیسائی لوگ بستے تھے، وہاں پہ عیسائی لوگ، کرسچن لوگ بستے تھے۔ اب انہوں نے اسلام کے خلاف وہاں شروع کیا کہ نہیں، اسلام بہت بڑھتا جا رہا ہے، اب اسلام کی طاقت کو توڑنا ضروری ہے۔ عیسائی لوگ الگ سے اپنی تیاریاں کرنے لگے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف نرمی میں آگے نہیں، جو صرف معاف کرنے میں آگے نہیں، سختی میں بھی آگے تھے، ثابت کرنے میں بھی آگے تھے، بڑے سے بڑے مشکل کام کرنے میں بھی آگے تھے۔ سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے کمانڈر، سب سے بڑے جرأت مند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی وسلم ہر لحاظ سے افضل ہیں۔ ہم نبی وسلم کو صرف ایک لحاظ سے افضل سمجھتے ہیں، معاف کرنے والے، نرم گفتگو کرنے والے، اور پھر بخشنے والے، یہ سب حق ہے۔ لیکن جب مشکل موقع آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی ڈٹا نہیں رہتا تھا، ہر لحاظ سے افضل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ ہمارے اسلام کو مٹانے کے لیے کیا کوشش کریں گے،
میں یہاں سے لشکر لے جاتا ہوں ان کو ختم کرنے کے لیے. اللہ اکبر. کوئی معمولی بات نہیں, کوئی معمولی بات نہیں, بہت ہی جگر گوشی کی بات, بہت ہی سختی اور بلند ہمتی کی بات تھی. 2000 کلومیٹر دور, گرمی کا زمانہ, عرب کی گرمی سب کو معلوم ہے. ابھی اس بار حج میں کیا ہوا سب لوگوں کو معلوم ہے. ہم جو لوگ عرب وغیرہ میں رہ کر آئے ہیں, ہمارے ایک مشہور چیز ہے کہ اگر ہم اے سی کے روم میں بیٹھے ہیں, بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, لیکن کھانے کے لیے کچھ لانے کے لیے 5 منٹ دھوپ میں چل کر جانا ہے, تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں خلاص بھوک برداشت ہے, پیاس برداشت ہے, رہیں گے روم میں رہیں گے, لیکن یہ 5 منٹ جو چل کر جانے کی تکلیف ہے وہ اٹھانا گوارا نہیں ہے. بھوک برداشت ہے, روم میں رہیں گے لیکن نہیں جائیں گے, 5 بجے شام میں جب تپش کم ہو جائے گی تب نکلیں گے. عرب کی گرمی کا یہ حال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اعلان کرا دیا کہ جتنے جنگ کے لائق ہیں سب کو نکلنا, ایک بھی مدینے میں باقی نہیں رہے گا. رسول نے کہہ دیا اب نکلنا ہے, لیکن دیکھ رہے ہیں اونٹ نہیں ہے, ہتھیار نہیں ہے, اور پھر دوسری طرف سے آزمائش ہے کہ وہ مدینہ کھیتی باڑی کا علاقہ تھا, فصل کٹنے والی تھی, فصل کٹنے کا وقت ہے. فصل کٹنے کے وقت میں کسان اپنا کھیت چھوڑ کر جاتا ہے, ہرگز نہیں جاتا, کیونکہ اس کی فصل پہ اس کی سارے سال کی اس کو کمائی ہوتی ہے. رسول نے اعلان کر دیا کہ سب کو نکلنا ہے. اب اسلام کو تمہارے جانوں کی, تمہارے مالوں کی, تمہارے وقت کی ضرورت ہے. تو اللہ نے کہا کہ الحمدللہ سارے صحابہ نکل پڑے, صرف 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے جن کا واقعہ آپ بار بار سنتے ہیں کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول نے ان کو کہا تھا کہ ان کا بیکاٹ کرو, ان سے کوئی بات نہیں کرے گا, ان کی بیویاں ان سے دور ہو جائیں گی, ان کا کوئی سلام نہیں دے گا, ان کو کوئی دعوت نہیں دے گا. سارے صحابہ نکل پڑے. وہ حضرات ہم صرف پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر ہم پڑھیں وہ واقعات, اس میں پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. کہتے ہیں کہ ایک کھجور 2 صحابہ میں دیا جاتا, ایک صحابی آدھا کھجور کھا کے پورا دن باقی رہتے. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسی پیاس کی ضرورت پڑی کہ ہم کو لگ رہا تھا کہ پیاس کی سختی کی وجہ سے ہماری گردنیں جسم سے الگ ہو جائیں گی. ایسی پیاس لگی سارے صحابہ کو کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ہماری گردنیں ہمارے جسموں سے الگ ہو جائیں گی. الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو محفوظ رکھا ہے. ویسے برے حالات ہم نے نہیں دیکھے, لیکن اگر کسی کو کبھی موقع ملا ہے 5-6 گھنٹے تک بہت سخت پیاس لگی ہے, رمضان کے شروع روزوں میں ہماری جو کیفیت ہوتی ہے ہم کو معلوم ہے. افطار ہوتے ہی سب سے پہلے ہم پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ گرمی میں چلنا تھا اور چلتے ہوئے جانا تھا, 2000 کلومیٹر کا سفر. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہماری پیاس کی ایسی حالت تھی کہ بھوک بھی تھی, پیاس بھی تھی, ہم کھانے کے لیے کیا ہے اونٹ ذبح کرتے, تو ان کا گوشت تو کھائیں گے لیکن پانی پینے کے لیے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم گوبر کو, اونٹ کے پیٹ میں جو گوبر نکلتا تھا اس گوبر کو کپڑے میں ڈال کے نچڑتے, اس گوبر سے جو پانی نکلتا اس کو ہم پیتے تھے, کیونکہ پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ پیاس بجھانے کے لیے ہم ایک کھجور کئی سارے صحابہ اس کو چباتے, کچھ تو لگے کہ زبان میں کچھ ہے, یہ گٹلی لے کر ایک صحابی چبا کر دوسرے کو دیتے, وہ تھوڑی دیر چباتے کہ اس کو لگے کہ میں کچھ پی رہا ہوں, پھر اسی گٹلی کو تیسرے صحابی چباتے. اللہ نے ان کی گواہی دی کہ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے مشکل گھڑی میں رسول کا ساتھ دیا. اللہ نے کہا کہ میں ان سے راضی ہو گیا, میں ان سے راضی گیا, ان کے لیے جنتیں پکی ہیں, ان کے سارے گناہ معاف ہیں. اللہ اکبر. یہ صحابہ تھے, یہ صحابہ کی جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نوازا تھا کہ یہ آخری دین محفوظ رہے, قیامت تک یہ رہنے والا دین ہے, سب سے کامل دین ہے, سب سے اچھا دین ہے. تو شروع میں اس کی حفاظت کے لیے بھی کون چاہیے؟ شروع میں بھی اس کی حفاظت کے لیے اچھے صحابہ ہی چاہیے. یہ جو ہجرت میں نے بتایا کہ ہماری اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہجرت کے واقعے سے ہوئی ہے. ہجرت کا واقعہ ہم بولتے ہیں کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی, معمولی جملہ ہے, لیکن آسان بات تھی, معمولی واقعہ ہے کہ ہم پڑھے اور گزر جائیں. سارے مکہ کے لوگ اتفاق کر لیے تھے کہ آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینا ہے, قتل کر دینا ہے. سارے لوگ متفق ہو گئے, سارے قبیلے متفق, بڑی پلاننگ, جمع بھی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج رات نکل جاؤ, آج رات نکل جاؤ. قرآن میں اس کا ذکر ہے اور سورہ یاسین میں بھی شروع میں اس کا ذکر ہے, یا سورہ یاسین کی کچھ آیتیں ہیں جو رسول نے پڑھ کر گزرے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی, آج کا یہ بستر موت کا بستر ہے, آج کا یہ بستر
मौत का बिस्तर है, तुम्हें इसमें मुझे लेटना पड़ेगा, मेरी चादर ओढ़ के मेरे तकिए पर। हजरत अली पीछे हटे, हजरत अली ने कुछ पशु पेश किया, फौरन हाजिर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को कहा कि अबू बकर हिजरत करना है। हजरत आयशा कहती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को कहा कि मुझे हिजरत करना है आपके साथ, आप हिजरत में मेरे साथी हैं, हजरत आयशा कहती है कि हजरत अबू बकर खुशी से रो पड़े, खुशी से रो पड़े। हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर 100 ऊंटों का ऐलान था। हजरत अबू बकर को मालूम है कि लोग, मक्का के लोग रसूल को छोड़ेंगे नहीं, पीछा करेंगे, उनके साथ रहना अपनी जान गंवाना है। लेकिन अबू बकर का ईमान, उनकी सच्चाई, इस्लाम के लिए उनका जज्बा, कि खुश होकर कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे अपने नबी का मुझे बॉडीगार्ड बनाया, अल्लाह ने मुझ पर एतमाद किया है कि मैं नबी का उनकी हिफाजत करके उनको लेके चलूं। अल्लाह अकबर। सिर्फ हजरत अबू बकर की इसमें जान इसमें कुर्बानी नहीं, जैसे ही हजरत आयशा को, हजरत अस्मा को, अबू बकर की बेटियों को मालूम पड़ा कि नबी सल्लल्लाहु अभी जाके छुटने वाले हैं, फौरन तैयारी में लग गए। जो कुछ घर में था कुछ भी बाकी नहीं रखा, क्योंकि एक खतरनाक सफर पर निकलना था, तारीख का सबसे खतरनाक सफर। नबी सल्लल्लाहु के सर पर 100 ऊंटों का ऐलान है, कोई मामूली बात नहीं है, और सारा मक्का तलाश में निकल पड़ा है। वैसे मौके पे अपने आप को मुसीबत में डालना था, खतरे में डालना था, लेकिन अबू बकर पीछे हुए। वो तो सिद्दीक थे, सच्चे थे। सच्चे इसी मायने में है कि कभी भी अपने आराम का नहीं देखा, कभी भी अपने फायदे का नहीं देखा, इस्लाम का देखा कि इस्लाम को क्या चीज की जरूरत है, मुझे कैसे इस्लाम की मैं खिदमत करूं। तारीख में आता है कि उस वक्त जो कुछ घर में था हजरत अबू बकर ने साथ में ले लिया कि सफर में काम आएगा। यहाँ पे बेटियां हैं घर में, बूढ़ा नाबीना बाप है, कुछ नहीं छोड़ा। उनके बाप ने कहा भी हजरत आयशा से कि शायद अबू बकर तो सब लेके जा रहा है, तो उनकी बेटी ने क्या किया, कुछ पत्थर, छोटे छोटे पत्थर वगैरह रखकर एक कपड़ा डाल के उसको सामने पेश किया था कि नहीं अबू बकर उनको कुछ रख के जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या कुर्बानी थी उनकी। रसूल जाके गार में छुपे हैं, गार सौर हज उम्रा करने वाले जाकर देख कर आए हैं, कितनी ऊंचाई है, कितना ऊपर चढ़ना पड़ता है जी। ऊपर उतनी दूर जाके बैठे हैं हजरत अबू बकर के बेटे अब्दुल्ला, उनकी खिदमत कर रहे हैं, रात में जाके सारी खबरें पहुंचा कर आ रहे हैं। और फिर अबू बकर के गुलाम दूध लेकर जाते हैं, रात में बकरियां चला कर लेके जाते हैं। बहुत ही सिस्टम के साथ काम हो रहा है, ये एक साथ काम नहीं हुआ, ये एक साथ काम नहीं हुआ, सब ने कुर्बानी दी। तो ये सहाबत है, ये सिद्दीक अकबर की ये कुर्बानी। गार में जा रहे हैं तो सबसे पहले खुद दाखिल हुए कि नहीं रसूल, अल्लाह के रसूल आप थोड़ा रुकिए, मैं जाके देखता हूं कहीं कोई खतरा तो नहीं है। एक सुराग बाकी था जिसमें बाज़ रिवायतों में आता है, कोई सही मुस्तनद बात नहीं है कि जिसमें फिर वो बिच्छू भी निकला और डस भी गया, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तकलीफ हो रही है, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक अबू बकर के कदमों में है। अबू बकर ने जर्री भी हरकत नहीं की कि कहीं नबी वसल्लम की नींद बेदार ना हो जाए। अब हिजरत पे निकल पड़े, एक लंबा वाकया है, सब चीजें हैं, लेकिन ये क्या है, ये सारे वाकयात सहाबा कराम के जज्बे, उनके सच्चे ईमानी शौक की दलीलें हैं। जब हिजरत का सफर हो रहा था तो रसूल ने देखा कि अबू बकर रसूल के कभी सीधे तरफ आ रहे हैं, कभी बाएं तरफ आ रहे हैं, कभी सामने तरफ आ रहे हैं, कभी पीछे तरफ आ रहे हैं। रसूल को समझ में नहीं आया कि अबू बकर एक रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, क्या मसला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर क्या बात है, इस तरीके से क्यों चल रहे हो। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने कहा कि मेरी जान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुझे लगता है कि ये जो रास्ता चल रहे हैं इस रास्ते में दुश्मन सामने सीधे तरफ बैठा रहता है तो मैं सामने सीधे तरफ आ जाता हूँ कि अगर कुछ तकलीफ हो तो मुझको तकलीफ, अगर कुछ वार हो तो मुझमें सबसे पहले वार हो। अगर मुझे लग रहा था कि जिस घाटी से हम चल रहे हैं ये रास्ता ऐसा है कि इसमें दुश्मन बाएं तरफ बैठा, तीर फेंकने का उसका इम्कान है, तो बाएं तरफ आता। दुनिया में आज तक इतना मुखलिस बॉडीगार्ड नहीं गुजरा है रज़ी अल्लाह अन्हुम। इसीलिए हमें चाहिए कि जब भी हम सहाबा कराम सुने हमारी दिल की गहराइयों से निकले कि अल्लाह उनसे राजी हो। अल्लाह तो राजी हो गया है, इस दुआ का मतलब है कि अल्लाह उनके लिए और दर्जात बुलंद करे, उनके लिए और अच्छी जन्नतें बनाए, उनका मुकाम और ऊंचा करे। तो ये सब वाक़यात है हज़रत हमारे सहाबा कराम के। लेकिन ये जो अभी 10 मुहर्रम आने वाला है, इस मुहर्रम के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन बाज़ दूसरे मुल्कों में, बाज़ दूसरे जगहों पर
یہاں پر اہل بیت کی آڑ میں ان صحابہ کرام کو لعن طعن کیا جاتا ہے, ان کے بارے میں غلط باتیں بتائی جاتی ہیں, یہ سب غلط ہے. جو 10 محرم ہے, یوم عاشورہ, بڑا مقدس دن, بڑا ہی اہتمام والا دن, خود اسلام سے پہلے بھی بالعموم سارے لوگوں میں عاشورہ ایک مقدس دن مانا جاتا تھا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے بھی, اور جب روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے بھی اس عاشورہ کا روزہ اہتمام کے ساتھ رکھتے تھے, بس عرب کا طریقہ ہے رکھتے تھے. لیکن جب مدینہ آئے اور یہود سے ملے, مدینہ میں یہود رہتے تھے, مدینہ میں یہود آ کر بسے تھے, یہودی قبیلہ جو جیوس ہے وہ آ کے رہتے تھے. وہ مدینہ میں اس لیے آئے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی ایسی جگہ پر آنے والے, آخری نبی کا جو ظہور ہوگا ایسے علاقے میں آئے گا, ایسے علاقے میں ہوگا کہ جو دو طرف سے کھیت سے گھرا ہوا ہے اور دو طرف پہاڑی سے گھرا ہوا ہے, وہ یہاں پر آ کر بسے ہوئے تھے. نبی صلی مدینہ آنے کے بعد بھی دیکھا کہ یہود روزہ رکھ رہے ہیں. پوچھا, یا لوگ کچھ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں عاشورہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں اور یہود بھی روزہ رکھتے ہیں. تو نبی نے یہودوں کو بلا کر پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو, کیا سبب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی دن 10 محرم ہی کی تاریخ کو اللہ رب العالمین نے فرعون کا غرور نیچا کیا تھا, فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات دلایا تھا. تو ہم اس شکرانے کی لحاظ سے اس دن 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے لیے اللہ روزہ رکھا تھا, تو ہم بھی انہی کی اقتداء میں روزہ رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ موسیٰ تم سے زیادہ میں ان کا متبع ہوں, تم سے زیادہ میں ان کا متبع ہوں. تم نے تو ان کا دین بدل دیا ہے, تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کا توحید والا دین شرک میں بدل دیا ہے, ان کا سنت والا دین خرافات میں بدل دیا ہے. میں تو ان کے صحیح راستے پر ہوں, اس خوشی پہ روزہ رکھنا کا حق میں تم سے زیادہ میں رکھتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا. لیکن صحابہ کرام کو تکلیف ہوئی کہ کیا ہم یہود کی موافقت کریں, یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اس لیے روزہ رکھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, میں یہود کی مخالفت میں ایسا کروں گا کہ اس روزے کے ساتھ اور ایک دن پہلے روزہ رکھ لوں گا, 9 تاریخ کو روزہ رکھوں گا, کہ یہود کی مخالفت بھی ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام کی جو خوشی میں جو روزہ رکھا گیا تھا اس کی اتباع بھی ہو جائے. اور اس روزے کی فضیلت رسول نے بیان فرمائی ہے کہ اس ایک دن کا روزہ, یوم عاشورہ کا ایک دن کا روزہ, پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ, چھوٹے گناہ ان کی معافی ہے. چھوٹے گناہ کیا ہے؟ نماز میں تاخیر ہو رہی ہے ہمیشہ, یہ بھی چھوٹا گناہ. کبھی زبان پھسل گئی, ارادہ نہیں ہے, کچھ بولتے بولتے مرچ مسالہ لگا کے بیان کر دیتے. کبھی آنکھیں بھٹک گئیں, چاہتے ہوئے نہیں کر رہے ہیں لیکن انسان ہوتا ہے جی, بغیر اپنی رغبت کے کہیں آنکھیں بھٹک گئی یا زبان بھٹک گئی یا کچھ برے خیالات آئے, یا پھر کہ آدمی نماز یا سنتوں سے دور ہے, یا فرض نمازوں میں فرض تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیشہ سستی سے پڑھ رہے ہیں, آخری وقت میں پڑھ رہے ہیں, جماعت چھوڑ کر گھر میں پڑھ رہے ہیں, یا اس طرح کی چیزیں. لیکن بڑے صغیرہ گناہ کیا ہے اس میں بہت تفصیل ہے, میں نے کچھ مثالیں بیان کی ہیں, بس اس میں سے وہ حذف کیجئے, نماز وغیرہ گھر میں پڑھ رہے ہیں بول کے. لیکن کہا ہے کہ ہمیشہ نماز میں اگر سستی ہو رہی ہے تو پھر وہ بھی گناہوں میں آ جائے گا. اس طرح کی چیزیں جو انسان کے بغیر جانے بوجھے ہو جاتی ہیں, سارے صغیرہ گناہ ہیں جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا, لیکن وہ ہمارے رجسٹر میں لکھی جا رہی ہیں. اس طرح کے گناہ یہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. تو اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, جس نے ہم کو یہ موقع دیتا رہتا ہے کہ لوگ جنت کے ہو جائیں, جنت کو اپنا لیں. موقع بھی اس سے پہلے عرفہ کا روزہ گزرا, جس نے اس میں اخلاص کے ساتھ رکھا ہوگا کہ اللہ میری مغفرت کر دے. اللہ دلوں کو دیکھتا ہے, اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آدمی کے اندر چاہت ہے کہ نہیں, کیا اپنے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے, کیا یہ جنت لینا چاہتا ہے. ہمیں ضرور رکھنا چاہیے. اللہ نے یہ موقع دیے ہیں بار بار, الگ الگ رمضان آتا ہے, پھر عرفہ کا روزہ آتا ہے, پھر یہ روزہ آتا ہے, پھر بعد میں کچھ اور مناسبتیں آتی ہیں جس میں ہمیں دکھانا ہے کہ ہم سچے ہیں. اے اللہ, ہم تیری مغفرت کے محتاج ہیں, ہم عاجز ہیں, کمزور ہیں, گناہ ہوتے رہتے ہیں, ہم کو معلوم ہے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں. اللہ تمہیں کو معاف کر, تو مجھے ان گناہوں سے تو مجھ کو چھٹکارا دے دے, ان گناہوں کی سزا مجھ کو نہ دے, کل قیامت دن مجھے سزا اٹھانی پڑے. تو ہمیں چاہیے کہ عاشورہ کا روزہ انشاءاللہ ہم ضرور رکھنے کی کوشش کریں. بہتر ہے کہ اس کے ایک دن پہلا روزہ رکھیں, یہ سب سے اچھی چیز ہے. 9 کا روزہ رکھیں, کیونکہ رسول نے فرمایا تھا کہ 9. لیکن علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی 9 کا روزہ نہیں رکھ سکا, 10 کا روزہ آج کی تاریخ کے اس مہینے کے لحاظ سے بدھ کی دن آئے گا, جو 10 آج 5 تاریخ ہے, آج محرم کی 5 تاریخ ہے, تو اس مہینے کا اس محرم کا جو 10 تاریخ آ رہی ہے بدھ کے دن آ رہی ہے. بدھ یعنی چہارشنبہ کا روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. بہتر ہے کہ منگل اور بدھ کا دن کا روزہ رکھیں.
یا علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر کوئی منگل کو نہیں رکھ رہا ہے تو پھر وہ 11 تاریخ کا بھی رکھے, 10 کے ساتھ یعنی بدھ جاشمے کے روزے کے ساتھ 11 محرم کا بھی روزہ رکھے. یا کچھ علماء کرام نے جیسے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی 3 دن مسلسل روزے رکھ رہے ہیں, یہ اس محرم کے روزوں کی سب سے اچھی اونچی معیار ہے, سب سے بڑا درجہ ہے کہ ایک دن پہلے بھی رکھیں ایک دن بعد میں بھی رکھیں. اور بہرحال محرم ہے, یہ اللہ کا مہینہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد کسی اور مہینے میں روزہ رکھنا جو اللہ کو پسند ہے وہ محرم میں پسند ہے. اس مہینے کے محرم کے دنوں کے روزے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں, اور پھر انشاءاللہ رکھنے میں حرج نہیں ہے. لیکن بدھ کا روزہ اصل ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس روزے کو اللہ ہم سے قبول فرمائے, اور جو کچھ ہمارے گناہ ہیں, صغیرہ گناہ ہے اس کو بھی بخش دے, ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی بخش دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.